ایک انسان تھا جسے دنیا زرار بن ازور کے نام سے جانتی تھی۔ یہ ایک ایسے انسان تھے کہ اس دور میں دشمن ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے اور ان کی راہ میں آنے سے کتراتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو سارے دشمن اور فوجیں زرہ اور جنگی لباس پہن کر جنگ لڑتے تھے، لیکن آفرین حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ تو درکنار اپنا کرتا بھی اتار دیتے تھے۔ لمبے لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دھول اور آگے لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اتنی پھرتی، تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کے صفیں چیر کر نکل جاتے تھے۔ ان کی بہادری پر بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعریف کرنے اور انعام و اکرام دینے پر مجبور کیا۔ دشمنوں میں وہ ننگے بدن والے کے نام سے مشہور تھے۔ رومیوں کے لاکھوں کی تعداد پر مشتمل لشکر سے جنگ اجنادین جاری تھی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور صف آرا دشمن فوج پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفیں چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر سے بچھڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے، اور دشمنوں نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرغے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا۔ مسلمانوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے بہادر نوجوانوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے ہدایت وغیرہ دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے ایک نقاب پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا تھا۔ اس سوار نے اتنی تندخوئی اور غضبناکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار دیکھ کر اور شجاعت کو دیکھ کر جذبے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ نہیں جانتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانوں کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے اس سوار کی جانب لپکے۔ گھمسان کی جنگ جاری رہی۔ کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کو نرغے سے نکلنے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمنوں پر جارحانہ حملے اور وار کرنے لگا۔ موقع ملنے پر دوسری بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس سوار تم کون ہو؟ اس سوار نے پھر جواب دینے کے بجائے رخ بدل کر دشمن پر حملہ آور ہوا۔ تیسری بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ بہادر تم کون ہو؟ تو نقاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں زرار کی بہن حولہ بنت ازور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو آزاد نہیں کروا لیتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے منع کر دینا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم آزاد کروا لیتے۔ تو حضرت حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں۔ پھر مسلمانوں اور حضرت حولہ نے مل کر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا کر دم لیا۔ اسلام خون اور قربانیوں کے دریا میں تیر کر پہنچا ہے، اس کی قدر کریں، جذبہ جہاد کو زندہ رکھیں کہ جب تک جہاد تھا مسلمان ہمیشہ غالب رہے، اور جب جہاد چھوٹا تو مسلمانوں پر زوال آیا۔